بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج کا انسان کسی نہ کسی خوشی یا خواہش کے پیچھے تگ و دو میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی محنت کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ہر شخص کی خواہش مختلف ہے۔ خوشی کا حقیقی تعلق انسانی سوچ کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی شخص کو بہت بڑے گھر کا شوق ہے، کسی کو سیر و سیاحت کا، اور کسی کو گاڑیوں کا شوق، اور اب وہ اسی کی تگ و دو میں رہے گا۔ جب تک اسے یہ چیزیں میسر نہ ہوں، اسے خوشی نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا گھر چھوٹا سا ہے، لیکن وہ اسے پسند ہے اور اس سے اس کی کچھ یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کے سامنے بڑے گھر، بنگلے بھی آئیں تو اسے ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان جس چیز کی تگ و دو میں رہتا ہے، اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز پسند ہے اسے حاصل کرو، یا پھر جو حاصل ہے اسی کو پسند کر لو۔ اب اگر جو چیز حاصل ہے اس سے خوشی کا تعلق جوڑ لیں تو انسان خوش، اور اگر غیر حاصل کے ساتھ اپنی خوشیوں کا تعلق جوڑے تو انسان ناخوش رہتا ہے۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک شخص کو کسی بڑی کامیابی پر ایک بڑا ایوارڈ ملا۔ لوگوں نے اس سے انٹرویو کیے اور پوچھا کہ جب آپ کو ایوارڈ مل رہا تھا تو وہ لمحہ تو آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں، میری زندگی میں بہت زیادہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور اکثر ہی وہ آتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس پرائز کے لیے لوگ ترستے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ کون سے ایسے لمحات ہیں، کون سی ایسی خوشیاں ہیں جو اس سے بڑھ کر ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ خوش کن ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی۔ نیند بھی عارضی موت ہوتی ہے، اور مجھے اس پرائز سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب مجھے دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم اپنی خوشی کا تعلق حاصل کے ساتھ جوڑ لیں کہ میں نبی کا امتی ہوں اور ایمان میرے پاس ہے، اور اپنی خوشی کو قناعت سے جوڑ لیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جوڑ لیں، تو پھر انسان تگ و دو اور پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب آدمی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جاتا ہے، جبکہ مالدار آدمی کو زیادہ مال و دولت سے بھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک سمجھدار شخص کو نعمت سلامتی، نعمت زندگی، نعمت ایمان، نعمت صحت، نعمت خاندان اور نعمت اولاد کے ساتھ یہ ساری خوشیوں کو جوڑنا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے، اور اس کھیل کود اور تماشے میں اگر کچھ کم بھی مل گیا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے میں مسافروں کو اکثر زیادہ سہولتیں نہیں ملتی، اس لیے اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ اور ابدی ہے۔ جو سہولتیں ہمیں ہمیشہ کے لیے ملنی ہیں وہی دائمی ہیں، اور ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ خیال دل میں پختہ ہو جائے تو پھر امارت اور غربت اور خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر یہ خیال دل میں پختہ ہو جائے اور انسان کے دل میں قناعت آ جائے تو وہ بہت سے گناہوں، ٹینشن، پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری کا جذبہ بھی اس میں پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جو نعمتیں اس کے پاس ہے وہ ان کا شکر ادا کرے گا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو اس کے پاس نعمتیں نہیں یا اس کی جو خواہشات ہیں ان کو بھی پورا کر دے، کیونکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کا شکر کرتا ہے وہ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔